بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو۔ حضرت سید کبیر الدین شاہ دولہ والی سرکار کا مزار گجرات شہر میں ہے۔ آپ بغداد میں پیدا ہوئے تھے۔ ایک روایت کے مطابق کسی بدگماش نے آپ کے ماں باپ کے مرنے کے بعد آپ کو ایک ہندو کے پاس بھیج دیا۔ آپ نے اس کی اس قدر خدمت کی کہ ان خدمات سے خوش ہو کر اس نے صلے میں آپ کو آزادی دی۔ اور دوسری روایت یہ بیان کی جاتی ہے کہ علی نقی نامی کسی بزرگ نے آپ کو ایک ایسے ہندو جوڑے کے پاس 200 اشرفیوں کے عوض فروخت کر دیا جن کی اولاد نہیں تھی۔ وہ آپ سے دن رات کام لیتے اور مشقت کرواتے، لیکن کیونکہ اللہ تعالیٰ نے بچپن سے آپ کی زبان میں تاثیر رکھی تھی، آپ جو دعا فرمایا کرتے تھے وہ پوری ہو جایا کرتی تھی۔ اور جب سرکار کی زبان کا یہ اثر اس ہندو جوڑے کے سامنے آیا تو انہوں نے نہ صرف معافی مانگی بلکہ آپ کو آزاد کر دیا۔ پھر آپ سیالکوٹ تشریف لائے اور یہاں سید سرمست سیالکوٹی کی بیعت کی۔ شاہ دولہ سرکار کے حوالے سے ان کی زبان، ان کی دعا یا ان کے عمل کے حوالے سے بہت سارے قصے اور کرامات کتابوں میں درج ہیں اور سینہ بسینہ بیان بھی کی جاتی ہیں، جو کہ آئندہ کسی ویڈیو میں بتائی جائیں گی۔ آج کی یہ ویڈیو بنانے کا مقصد دولے شاہ کے چوہے جن کو اس مزار کے ساتھ منسوب کیا جاتا ہے ان کی کیا حقیقت ہے، اس پر سے پردہ ہٹایا جائے اور اس کی پڑتال کی جائے کہ کیا واقعی اس دربار اور صاحب مزار کے ساتھ جو بچے چوہے کے طور پر منسوب کیے جاتے ہیں وہ کہانی سچی ہے یا جھوٹی۔ ناظرین، جب لوگ یہاں آتے ہیں تو اس اعتقاد اور یقین سے آتے ہیں کہ یہاں مانگی گئی دعا قبول ہوتی ہے، اس لیے اس دربار پر آ کر اولاد کی دعا مانگتے ہیں۔ تو اگر پہلا بیٹا ہو تو وہ دربار پر چڑھا دیتے ہیں، اور دربار والے اتنے ظالم ہیں کہ اس کے سر پر ایک توق پہنا دیتے ہیں جس کی وجہ سے بچے کی افزائش رک جاتی ہے، اور پھر 15 یا 20 سال کا جب ہو جاتا ہے تو اس توق کو کاٹ دیا جاتا ہے، پھر وہ دولہ شاہ کا چوہا بن جاتا ہے۔ ناظرین، ایک ایسا ملک جو اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے، جس میں عدالتیں کام کرتی ہیں، جس میں NGOs کام کرتی ہیں، جس میں جمہوری حکومت ہو، اس میں یہ کیسے ممکن ہے کہ کوئی ماں باپ اپنے بچے کو یہاں چڑھاوا دے دیں؟ اگر چڑھا بھی جائیں تو یہ کیسے ممکن ہے کہ کوئی انسان جو ان صوفیاء کرام کے ساتھ وابستہ ہو وہ ایسا گھنونا عمل کرے؟ یہ حقیقت ہے کہ اس دربار سے وابستہ یہ دلسوز داستان پاکستان بننے سے پہلے تک سچ تھی۔ بان جوڑے اور بے اولاد یہاں آ کر اولاد کی دعا کرتے تھے۔ پہلا بچہ چاہے لڑکا ہو یا لڑکی اس مزار کے متولیوں کو سونپ دیا جاتا تھا۔ کچھ شواہد یہ بھی ملے ہیں کہ بچوں کے سروں پر لوہے کا پیالہ پہنانے والی بات بھی سچی ہے، مگر یہ بہت کم سطح پر ہوا کرتا تھا۔ پھر 1912 میں انگریز سرکار کو جب شکایت ملی تو انہوں نے شاہ دولہ کے چوہے بنانے والوں کے خلاف ایک زبردست کارروائی کی، اور جو اس دھندے میں ملوث تھے انہیں سخت سزائیں دی گئیں۔ پھر یہ کام پاکستان بننے سے پہلے چھپ چھپ کر چھوٹے پیمانے پر کیا جانے لگا، جس کا ثبوت سعادت حسن منٹو کا افسانہ شاہ دولہ کا چوہا سے ملتا ہے، جس میں ایک بانجھ عورت سلیمہ نے اس دربار پر دعا کی تھی اور پہلا بیٹا پیدا ہوا تھا۔ نہ چاہتے ہوئے بھی سلیمہ نے اپنا وہ بیٹا جس کا نام نجیب تھا شاہ دولہ کے مزار پر چڑھا دیا تھا۔ اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ تقسیم سے پہلے تک منت کے طور پر بچے اس دربار پر چڑھائے جاتے رہے، مگر پاکستان بننے کے بعد دولہ شاہ دربار انتظامیہ کے خلاف کوئی مستند ثبوت سامنے نہیں آیا۔ اور میں یہ گزارش کروں گا کہ سنی سنائی باتوں پر کان نہ دھرا کریں، تھوڑا سا سوچ لیا کریں اور ان باتوں پر یقین مت کیا کریں۔ اور یہ جو چوہوں کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ جب ان کے مرنے کا وقت ہوتا ہے تو ایک کمرے میں جاتے ہیں اور غائب ہو جاتے ہیں، یہ بھی سراسر غلط اور بے بنیاد بات ہے۔
یہاں کوئی ایسا کمرہ نہیں ہے، اس دربار پر کوئی ایسا کام نہیں ہوتا۔ دولہ شاہ کے چوہے آتے ہوں اور کسی کمرے میں جاتے ہوں اور غائب ہو جاتے ہوں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ دولہ شاہ کے چوہے کہلانے والے بچے پھر ایسے کیوں ہوتے ہیں؟ اس طرح کے خاص بچے جن کے سر چھوٹے ہوتے ہیں اور وہ سوچنے سمجھنے کی صلاحیت سے محروم ہوتے ہیں، جن کے منہ سے رالیں ٹپکتی ہیں اور وہ منہ سے عجیب و غریب آوازیں نکالتے ہیں اور جن سے کچھ عقل کے پورے ہوتے ہیں، یہ بچے کہاں سے آتے ہیں اور ایسے کیوں ہوتے ہیں؟ تو گزارش ہے کہ ایسے بچے جن کی گروتھ مکمل نہیں ہوتی صرف پاکستان میں ہی نہیں پوری دنیا میں پیدا ہوتے ہیں، اور وہاں بھی پیدا ہوتے ہیں جہاں دولہ شاہ کا مزار نہیں ہے۔ آپ یہ جان کر حیران ہوں گے کہ ایسے بچے امریکہ، یورپ، افریقہ، یوکے اور آسٹریلیا سمیت پوری دنیا میں پیدا ہوتے ہیں، اور اس کی وجہ سروں پر توق پہنانا نہیں ہے بلکہ یہ ایک بیماری ہے جس کی وجہ سے ایسے بچے پیدا ہوتے ہیں، اور یہ بیماری بچے میں ماں کے پیٹ سے داخل ہوتی ہے اور اس وقت پیدا ہوتی ہے جب حاملہ عورت کے خون میں زیکا وائرس شامل ہو جائے۔ یہ وائرس حاملہ عورت کے خون میں شامل ہو کر پیدا ہونے والے بچے کی گروتھ روک دیتا ہے۔ زیکا وائرس ایک خاص مچھر کے کاٹنے سے جسم میں داخل ہوتا ہے اور پھر بچہ معذور پیدا ہوتا ہے، جس کو کچھ کمزور عقیدہ لوگ اللہ کا مقرب جان کر ان سے دعائیں کرواتے ہیں۔ اگر ان بچوں کی دعائیں اتنی ہی مستحب ہوتیں تو سب سے پہلے یہ بچے اپنے لیے دعا کرتے اور تندرست ہو جاتے۔ ناظرین، شاید آپ نہیں جانتے کہ جن گھروں میں یہ بچے پیدا ہوتے ہیں ان کے والدین ان کی خدمت، حفاظت اور فکر میں گھل گھل کر آدھے رہ جاتے ہیں، ڈپریشن کا شکار ہو جاتے ہیں اور بیمار ہو جاتے ہیں۔ اگر اب بھی کوئی زیکا وائرس کی وجہ سے مائکروسیفلی نامی بیماری کا شکار بچوں کو دولہ شاہ کی کرامت سمجھے تو ہم ان کے حق میں صرف دعا ہی کر سکتے ہیں۔ ان اللہ والوں کی تعلیمات پر عمل کریں جو اللہ کے بندوں کے لیے آسانیاں پیدا کرتے رہے اور اپنی زندگی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم پر گزار کر اس دنیا سے رخصت ہوئے۔ روشنیوں کا یہ مینار ہمارے لیے مشعل راہ ہیں، لیکن آخر میں ایک ضروری بات کہ ہمیں آنکھیں اور دل کھول کر ان اللہ والوں کے پاس جانا چاہیے اور ایسی بے بنیاد اور توہم پرستی والی باتوں پر یقین نہیں کرنا چاہیے۔ تو دوستو، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ پسند آنے کی صورت میں لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، اور مزید ایسی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کرتے ہوئے ساتھ موجود گھنٹی کا بٹن بھی دبا دیں۔ شکریہ۔